السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زبان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج رمضان کریم کی آمد ہے، چند ہی دن رہ گئے ہیں گنتی کے۔ انشاءاللہ سیٹرڈے ایک دن آگے پیچھے انشاءاللہ پہلا روزہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری سب کی جو بھی عبادات کریں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو ہمارے آبا و اجداد، رشتہ دار، دوست احباب، ملنے جلنے والے جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو رمضان کی تیاریاں پوری ہیں آپ کی، کوئی کوتاہی نہیں کیجیے گا۔ کیا پتہ پھر اگلے سال ملے نہ ملے، اس کا کرم ہو گیا، اس کا احسان عظیم ہو گیا تو اگلے سال بھی مل جائیں گے۔ اور اگر زندگی وہ اتنی تھی تو پھر بس اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، تو لہٰذا کوشش ہی کرنی چاہیے کہ زیادہ عبادت کر لیں، نوافل قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کریں، عبادت میں دل لگائیں۔ ویسے تو آج کل بہت سے لوگ ٹی وی پہ آ کے فرمان عجیب سے نئے سے، خیر پتہ تو ہے، لیکن وظیفے دے دیتے ہیں، یہ پڑھ لو تو دولت چھپر پھاڑ کے آ جائے گی، دروازے توڑ کے آ جائے گی، دیواریں توڑ کے آ جائے گی۔ کبھی یہ سوچ کے کوئی وظیفہ، کوئی ایسا عمل نہ کیجیے گا، اللہ کی خوشی کے لیے کیجیے کہ اللہ جس سے راضی ہو جائے، یا جو حدیثوں میں ہے اس کے مطابق۔ کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو نہ ملنا ہی آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے، ملے تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جو بعد میں آپ کو ساری زندگی پچھتاتے رہتے ہیں۔ تو کوشش یہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے رزق کی برکت کی دعا مانگے کہ یہ وظیفہ پڑھ لو تو دولت چھت سے گرے گی، آپ کے پاس نوٹ آئیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ اس طرح کا کام کرنا ہی نہیں چاہیے کہ ہم کسی لالچ میں کوئی کام کریں، تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ثواب شاید ہی ملے کہ لالچ میں کام کر رہے ہو۔ تو کرنی چاہیے اللہ کی رضا کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جو آپ کو دے دیں، جو آپ کے لیے بہتر ہو وہ دیں گے، اور اسی پہ صبر کرنا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا۔ کیونکہ جو چیز بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، اس کا نہ ہونا ہی ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے۔ تو کبھی حسد، بدگمانی سے پرہیز کریں، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ جتنا اللہ نے دیا ہے اس کا شکر ادا کریں۔ سب سے بڑی نعمت جو ہے نا وہ صحت ہے۔ اگر آپ کے پاس ملینس اور بلینس آف ڈالر ہوں، اگر آپ پیرالائز ہو جاتے ہیں، اپاہج ہو جاتے ہیں، تو کیا کریں گے اس پیسے کا؟ سوچیں ذرا۔ کوئی ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی وہ دولت، آپ کہیں گے جتنی بھی دولت ہے مجھ سے لے لو، یہ بیماری ختم ہو جائے، نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے وہ مانگا کریں عافیت، خیریت، بخشش، مغفرت، رحمت، رزق میں برکت۔ کبھی ایسا کوئی چیز نہ کریں کہ جس کی وجہ سے دیکھیں ثواب بھی پھر ختم ہی ہو جاتا ہے کہ آپ نے اس لالچ میں کیا۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں یہ سوچ کے پڑھتے ہیں میرے نا کمر میں درد ہے وہ نکل جائیں گے، جو گردن میں تکلیف ہے وہ سجدے میں جاؤں گا وہ نکل جائیں گے، تو نماز کا ثواب تو گیا نا، وہ تو آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں آپ۔ لیکن خالصتاً نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں کہ بھائی اللہ کے لیے ہی پڑھنی ہے، اس کے آگے ہی سجدہ کرنا ہے، تو اس کا ثواب کتنا ہوتا ہے۔ اسی طرح وظیفوں کا بھی ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے،
میرا کام ہے سمجھانا، بتانا کہ حقیقت کیا ہے۔ ہاں ایک آیا ہے اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں، تو وہ قرآن کی سپارہ 26 میں سورہ فتح ہے، الفتح نہیں، وہ جس کو جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے وہ نہیں، یہ 26ویں پارے کی سورت فتح، فتح نہیں، فتح کی بات نہیں کر رہا جو کہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، اس 26ویں پارے کی سورت فتح۔ اس کے بارے میں یہ ہے جو مستند اللہ کی رضا کے لیے، یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے پڑھی جاتی ہے، کسی مقصد سے نہیں، لیکن اس کا یہ ہے کہ اس سے آپ کو رحمتیں اللہ کی نزول ہوں گی، آپ کے رزق میں برکت عطا ہوگی، برکت۔ تو سورۃ الفتح کی آیت پوری پڑھیں آپ، جو 26ویں پارے میں، مغرب اور عشاء کے درمیان جس رات پہلا روزہ ہو، جیسے چاند دکھ گیا اب صبح پہلا روزہ ہے، اب آپ نے مغرب اور عشاء کے عشاء سے پہلے پہلے اس کو ختم کرنی ہے، یہ سن لیجیے، عشاء سے پہلے پہلے اس کو ختم کرنی ہے، سورت کو، زیادہ بڑی نہیں ہے، چھوٹی سورت ہے۔ تو مغرب کے بعد اس سے ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور عشاء سے اذان سے پہلے پہلے آپ نے اس کو پڑھ لینی ہے۔ تو اس کے حدیث میں ہے کہ اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں پورے سال کی، کہ زیادہ تو آپ کو نہیں مل سکتا، جو لکھ دیا ہے وہ لکھا ہوا ہے، اس سے کوئی اگر کہے کہ یہ پڑھنے سے، یہ کرنے سے، وہ کرنے سے بڑھ جائے گا، نہیں، برکت اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ برکت میں یہ کہ ایک اگر روٹی ہو وہ 100 لوگوں کو بھی کافی ہوتی ہے، 1000 لوگ بھی کھا لیں، اتنی برکت ہو جائے، اللہ تعالیٰ ڈال دیں۔ تو یہ ایک پہلی رمضان میں سورہ فتح 26ویں پارے کی مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھنی ہے، یہ یاد رکھیے گا، عشاء کی اذان سے پہلے پہلے ختم کرنی ہے آپ نے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے پورے سال میں آپ کے رزق میں برکت و کشادگی عطا فرما دیں گے۔ یہ حدیث میں ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ حدیث میں ہے، تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں، یہ آنے والے رمضان تو پڑھ لیجئے، 5 سے 10 منٹ بھی نہیں لگیں گے، بس شرط یہی ہے مغرب اور عشاء کے درمیان، عشاء سے پہلے ختم کرنی ہے، مغرب کے بعد اور عشاء سے پہلے ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے، آگے پیچھے درود شریف پڑھ لیں آپ، قرآن کی ہے، اور قرآن کی کوئی بھی چیز جو ہے نا اس میں حکمت پوشیدہ ہے، اس میں برکت، رحمت، مغفرت، ہر چیز ہے، لیکن یہ سوچ کے نہ پڑھیں کہ اس کی وجہ سے مجھے یہ مل جائے گا، اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، اللہ کی رضا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے مجھ سے، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر دے اس لیے پڑھ رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ پھر برکت سے وہ باقی چیزیں بھی عطا فرما دیتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ امید ہے میری بات سمجھ گئے ہوں گے آپ سمجھنے والے، کہ کسی اس میں لوگ تو بڑا کہتے ہیں کہ یہ اور یہ فلانا دن کا نہیں، سیدھی سی یہ پڑھیں آپ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پورے سال رحم فرمائیں گے، برکت عطا فرما دیں گے۔ اور باقی درود شریف پہ پڑھتے رہیے آپ، تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، تو ان جیسے کوئی کیا بتاؤں ان کی تاثیر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتے ہیں، بہت کچھ عطا فرماتے ہیں اپنی رحمت سے۔ لیکن خلوص دن، نماز کی پابندی، یہ نہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے اور باقی چیزیں پڑھ رہے ہیں اور روزہ نہیں رکھ رہے ہیں اور سب چیزیں کر رہے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرما دے، لیکن اس کا اثر اتنا نہیں ہوگا۔ نماز 5 وقت کی پابندی، اپنے بچوں کو بھی اٹھائیں سحری میں،
ان سے سحری کروائیے، ان کو فجر کی نماز پڑھائیں اور 5 وقت کی نماز پڑھوائیں۔ اپنے بچوں پہ تھوڑی سی پیار محبت کے ساتھ تھوڑی سی سختی بھی کرنی چاہیے، اس اس میں کہ بھی آپ نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھ لیں۔ باقی ٹی وی وغیرہ ڈرامے تو اس مہینے ہمارے یہاں ڈرامے بڑھ جاتے ہیں، ہمارے ٹی وی کی پروگرامنگ بڑھ جاتی ہے، تو ہمیں اس سے تھوڑا سا اوائڈ کرتے ہوئے کریں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے کریں، لیکن اپنا مقصد یہ بنائے پہلے میں نے عبادت کرنی ہے۔ یہ ٹی وی ڈرامے وغیرہ کوئی کام میں نہیں آئیں گے، یہ سب یہیں رہ جائے گا، قبر میں صرف ہمارے اعمال جائیں گے۔ تو سوچ لیں ہم نے زیادہ سے زیادہ محنت کرنی ہے۔ امید ہے میری بات پہ سوچا جائے گا، آپ لوگوں کو سمجھیں سوچیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔